بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل 8 ذی الحجہ کے دن ہم نے سید الشہداء مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی مکے سے روانگی کے حوالے سے ایک وائس نوٹ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں منزل بمنزل کہ آپ کس کس منزل سے ہوتے ہوئے کربلا تک پہنچے ہیں۔ تو جو پہلی منزل جس کا نام تنعیم ہے، تنعیم پہلی منزل مکے سے روانہ ہونے کے بعد جو پہلی منزل جہاں پر آپ نے قیام فرمایا تھا اسے تنعیم کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے روانگی کے بعد پہلی منزل یہی تھی، تنعیم، جو کہ مکہ سے قریباً 2 فرسخ کی مسافت پر ہے۔ جب عمر بن سعید جو گورنر مکہ تھا کو جناب امام حسین علیہ السلام کی روانگی کی اطلاع ہوئی ہے تو اس نے اس خیال سے کہ شاید اہل عراق آپ پر اتفاق کر لیں اور اس طرح حکومت یزید میں خلل یا خلفشار واقع ہو، اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو کچھ آدمی دے کر آپ کو ارادہ سفر سے باز رکھنے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ ان لوگوں نے سوال و جواب کے بعد زبردستی آپ کو روکنے کی کوشش کی اور وہ اسی مقام پر، نعیم کے مقام پر آ کر آپ سے ملے تھے، تنعیم کے مقام پر جو پہلی منزل ہے جہاں آپ نے قیام کیا تھا۔ ان لوگوں نے سوال و جواب کے بعد زبردستی آپ کو روکنے کی کوشش کی۔ طرفین سے کچھ زدوکوب کی نوبت بھی پہنچی، لیکن جب عمر بن سعید کو اس صورتحال کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے آدمیوں کو واپس بلا لیا اور اس طرح امام حسین علیہ السلام پہلی منزل سے بڑھ کر دوسری منزل کی طرف گئے ہیں۔ دوسری منزل جو تھی اس کا نام ہے صفا کے مقام پر جا کر آپ نے قیام کیا۔ یہ منزل مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ اس منزل پر جناب سید الشہداء کی مشہور شاعر فرزوق سے ملاقات ہوئی، جو اپنی والدہ کے ہمراہ بغرض حج کوفے سے آ رہا تھا۔ امام نے اس سے اہل کوفہ کے حالات دریافت کیے۔ فرزوق نے صحیح تجزیہ کرتے ہوئے کہا، آقا، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں آپ کے برخلاف ہیں۔ قضا آسمان سے نازل ہوتی ہے اور خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فرزوق، تم نے سچ کہا ہے، سب معاملات قبضہ قدرت میں ہیں اور ہمارا پروردگار ہر روز نئی شان میں ہوتا ہے۔ اگر ہماری خواہش کے مطابق قضا نازل ہوئی تو اس کے احسان پر اس کی حمد و ثنا کریں گے، اور اگر آدائے شکر پر اس سے مدد طلب کریں گے، اور اگر ہماری منشا کے خلاف حالات رونما ہو گئے تو سبھی کی نیت حق اور تقوی شعار ہے۔ اس نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ اس کے بعد فرزوق نے آپ سے حج وغیرہ کے بعض مسائل دریافت کیے اور پھر مکے کی طرف حج کے غرض سے روانہ ہو گیا۔ آپ وہاں سے روانہ ہو کر تیسری منزل کے اوپر پہنچے ہیں۔ تیسری منزل جسے ذات ارق کہتے ہیں، ذات ارق، جو کہ نجد اور تہامہ کے حد فاصل کے اوپر ہے، یعنی جہاں پر نجد کا علاقہ ختم ہوتا ہے وہاں کے اس مقام کو ذات ارق کہتے ہیں۔ یہ تیسری منزل تھی جہاں پر آپ پہنچے ہیں۔ اس مقام پر بشر بن غالب سے ملاقات ہوئی جو عراق سے آ رہا تھا۔ امام نے اس سے کوفے والوں کے حالات دریافت کیے۔ اس نے دوسرے باخبر لوگوں کی طرح یہی جواب دیا کہ میں نے ان کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ ان کی تلواریں تو بنو امیہ کے ساتھ ہیں لیکن دل آپ کے ساتھ ہیں۔ امام علیہ السلام نے اس کا یہ کلام سن کر فرمایا، اس اسدی نے سچ کہا ہے، مگر خدا جو چاہتا ہے سو کرتا ہے اور جس بات کا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ یہاں سے روانہ ہو کر آپ چوتھی منزل کے اوپر پہنچے ہیں۔ اس چوتھی منزل کا نام جاہز ہے، یا اسے بطن رما بھی کہتے ہیں، بطن رما۔ بعض کتابوں میں اس کا نام جاہز ملے گا اور بعض کتابوں میں اس کا نام بطن رما ملے گا۔ بطن رما ایک وادی ہے جس کی ایک جگہ کا نام جاہز ہے، جہاں امام نے قدر قیام فرمایا تھا۔ اسی مقام سے قیس بن مسہر کے ہاتھ اہل کوفہ کے نام اس مضمون کا ایک خط روانہ فرمایا تھا۔ اس خط کا خلاصہ یہ ہے، یہ حسین ابن علی کا مکتوب ہے اپنے دینی بھائیوں کے نام، حمد الہی اور سلام مسنون کے بعد۔
مسلم بن عقیل کے خط سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے حالات درست اور تمہارے درمیان ہماری نصرت اور طلب حق پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ میں نے بارگاہ الہی میں دعا کی ہے کہ وہ انجام بخیر کرے اور تمہیں اجر عظیم عطا کرے۔ میں 8ویں ذی الحجہ سے مکے سے تمہاری طرف روانہ ہو چکا ہوں۔ جب میرا قاصد پہنچے تو تم جلدی اپنے انتظامات مکمل کر لو، کیونکہ میں انہی دنوں میں تمہارے ہاں پہنچنے والا ہوں۔ والسلام۔ یہ خط لے کر قیس ابن مسہر روانہ ہو گئے کوفے کی طرف۔ ادھر چونکہ ابن زیاد کو سرکار سید الشہداء کی بجانب عراق روانگی کی اطلاع مل چکی تھی، اس لیے اس نے قادسیہ سے خفان اور خفان سے قدقانہ تک عراق کے واقصہ اور واقصہ سے بصرہ کے راستے تک ناکہ بندی کر کے وہاں اپنی پولیس متعین کر دی تھی۔ یعنی پورے علاقے میں اس نے اپنے جاسوس اور اپنے پولیس کے اہلکار متعین کر دیے تھے اور ہر آنے جانے والے کی مکمل نگرانی کی جاتی تھی۔ اس کی ناکہ بندی کی شدت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام جب بعض العیون سے آگے بڑھے، بعض العیون بھی ایک مقام ہے جس کا ذکر ہم آگے چل کے کریں گے، بعض العیون سے آگے بڑھے اور بعض بدوؤں سے ملاقات ہوئی تو ان سے کوفے کی تازہ صورتحال دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ بخدا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہم تو نہ اندر جا سکتے ہیں اور نہ باہر نکل سکتے ہیں۔ اس پولیس کا سربراہ حسین بن نمیر تمیمی تھا۔ یہ جو پولیس کے لوگ اس نے مقرر کر رکھے تھے ابن زیاد نے، اس کا جو سربراہ تھا وہ حسین بن نمیر تمیمی تھا۔ چنانچہ قیس کوفے جاتے ہوئے قادسیہ پہنچ کر حسین کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ جب اس نے تلاشی لینا چاہی تو جناب قیس نے افشائے راز کے اندیشے سے خط پھاڑ ڈالا۔ بہرحال حسین نے انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ جب ابن زیاد کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے پوچھا کہ تو نے وہ خط کیوں پھاڑا؟ جناب قیس نے بلا جھجک کہا تاکہ تم اس کے مندرجات سے مطلع نہ ہو سکو۔ ابن زیاد نے اصرار کیا کہ بتاؤ اس میں کیا لکھا تھا اور کن کن اشخاص کے نام لکھا گیا تھا، مگر جناب قیس ابن مسہر نے بتانے سے انکار کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اچھا اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر ممبر پر چڑھ کر حسین ابن علی پر سب و شتم کرو۔ قیس نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آمادگی ظاہر کی اور فوراً ممبر پر جا کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیغمبر اسلام پر درود و سلام بھیجنے کے بعد کہا، اے لوگو، حسین ابن علی جو دختر رسول فاطمہ زہرا کے فرزند ہیں، بہترین خلائق ہیں، میں ان کا قاصد ہوں، تم پر لازم ہے کہ ان کی آواز پر لبیک کہو۔ اس کے بعد جناب امیر پر درود و سلام بھیجا اور ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت کی۔ ابن زیاد نے غصے سے آگ بگولا ہو کر حکم دیا کہ ان کو محل پر لے جا کر نیچے گرا دیا جائے۔ چنانچہ ظالموں نے ایسا ہی کیا۔ روایت کے مطابق ان کے ہاتھ پشت سے باندھ کر گرایا گیا اور گرتے ہی ان کے اعضاء و جوارے چور چور ہو گئے۔ ابھی کچھ رمق زندگی کی باقی تھی کہ عبد الملک بن عمیر لخمی نے آگے بڑھ کر آپ کا سر تن سے جدا کر دیا اور آپ شہادت کے عظیم رتبے کے پر فائز ہو گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین علیہ السلام چوتھی منزل سے روانہ ہو کر 5ویں منزل پر پہنچے جسے بعض العیون کہتے ہیں۔ بعض العیون وہ آپ کی 5ویں منزل تھی جو حاجز سے روانہ ہو کر جناب سید الشہداء عربوں کے ایک چشمے پر پہنچے اور وہاں عبداللہ بن متی ادوی سے ملاقات ہوئی۔ اسے جب سید الشہداء کے عزم عراق کا علم ہوا تو اس نے بھی دوسرے عام مشیروں کی طرح امام حسین علیہ السلام کو سفر عراق اختیار نہ کرنے کا مشورہ دیا، مگر امام حسین علیہ السلام نے خصوصی مسالے و حکم کی بنا پر اس کے مشورے کو قبول نہ کیا اور آگے روانہ ہو گئے۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہیوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جاتی تھی۔ عربوں کے جس چشمے سے گزرتے وہاں کے چند آدمی اس خیال کے تحت آپ کے ہمراہ ہو جاتے کہ شاید امام عراق جا کر تخت و تاج کے مالک بنیں گے اور امامت کے ساتھ سلطنت بھی جمع ہو جائے گی، حتیٰ کہ شدہ مختلف قافلوں نے اب ایک مختصر سا لشکر کی صورت اختیار کر لی تھی۔ چھٹی منزل خزیمیہ نام کی چھٹی منزل تھی، جہاں پر بعض العیون سے روانہ ہو کر
امام حسین علیہ السلام نے مقام خزیمیہ پر قیام فرمایا اور وہاں پہنچ کر ایک شب و روز قیام کیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس منزل پر ایک واقعہ درپیش آیا، وہ یہ کہ جب صبح ہوئی تو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے خدمت امام میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ رات کے وقت جب میں کسی کام کے لیے باہر نکلی تو سنا کہ کوئی ہاتف غیبی ہے جو یہ شعر پڑھ رہا ہے، جس کا اردو ترجمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اے آنکھ پوری کوشش سے آنسو بہا، اور بھلا میرے بعد شہداء پر کون روئے گا، میرے بعد کون روئے گا اس گروہ پر جن کو ایفائے عہد کے لیے ہاں کر لے جائی جا رہی ہے موتیں۔ چھٹی منزل سے روانہ ہو کر آپ ساتویں منزل ضرود پر پہنچے۔ چھٹی منزل سے روانہ ہو کر جناب امام حسین علیہ السلام منزل ضرود پر وارد ہوئے۔ اس منزل پر جو قابل ذکر اہم واقعہ درپیش آیا وہ جناب زہیر ابن قین کی سید الشہداء سے ملاقات اور پھر اس کے نتیجے میں زہیر ابن قین کی آپ کے انصار و اعوان میں شمولیت تھی۔ جناب زہیر ابن قین عقیدتاً عثمانی تھے، یعنی ان کا حضرت عثمان کے ساتھ بڑا پیار و محبت کا رشتہ تھا، اور امامت اہل بیت کے قائل نہ تھے، اسی لیے وہ امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ خیمہ نصب کرنا پسند نہیں کرتے تھے، مگر منزل ضرورت کے چشمے نے ان کو اکٹھا ہونے پر مجبور کر دیا۔ حج بیت اللہ کے فریضے سے فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے۔ منزل ضرورت پر انہوں نے اپنا خیمہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے قریب نصب کیا۔ امام علی مقام چشم بصیرت سے ان کے جوہر قابل کو دیکھ رہے تھے، اس لیے ان کو ملاقات کا پیغام بھیجا۔ جس وقت قاصد پہنچا اس وقت زہیر اپنے آدمیوں کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھانے میں مشغول تھے۔ قاصد نے جا کر یہ پیغام دیا کہ میرے آقا ابا عبداللہ الحسین نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ آپ ان سے ملیں۔ یہ سن کر زہیر نے قدر پس و پیش کی، مگر ان کی زوجہ والہم بنت عمر نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ کس قدر افسوس کے مقام ہے کہ فرزند رسول آپ کو بلائیں اور آپ ان کے پاس نہ جائیں، آخر جانے میں حرج کیا ہے؟ جائیں اور ان کی بات سنیں اور پھر واپس آ جائیں۔ چنانچہ جناب زہیر خدمت امام میں حاضر ہوئے۔ امام علیہ السلام کی نظر کیمیا اثر نے ان کی کایا پلٹ دی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد زہیر واپس اپنے خیمے میں پہنچے تو ان کا چہرہ فرط مسرت سے تمتما رہا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ میرے خیمے کو جناب امام حسین علیہ السلام کے خیام کے ساتھ نصب کیا جائے، اور پھر اپنی زوجہ کو کافی مال و اسباب دے کر اس کے بعض رشتہ داروں کے ہمراہ یہ کہہ کر میکے بھجوا دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تجھے کوئی گزند پہنچے، اور ایک روایت کے مطابق انہیں طلاق دے دی تھی تاکہ وہ کہیں اور نکاح کر سکیں۔ وہ نیک بخت خاتون اٹھی اور روتے ہوئے ان کو الوداع کہا اور یہ دعا کرتے ہوئے کہا کہ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو، اور یہ استدعا کی کہ بروز حشر مجھے حسین کے جد نامدار کی بارگاہ میں فراموش نہ کرنا۔ قمقمام کی ایک روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ زوجہ زہیر ان کی شہادت تک کربلا میں موجود تھی۔ پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا، میں نے حضرت امام حسین کا ساتھ دینے اور بوقت ضرورت ان پر اپنی جان قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تم میں سے جو اس مہم میں میرے ساتھ شریک ہونا چاہے بسم اللہ، ورنہ اس کی اور میری یہ آخری ملاقات ہے، وہ بے شک علیحدہ ہو جائے۔ جس طرح جناب زہیر ابن قین نے حمایت دین و حفاظت امام مبین میں جانبازی اور جانثاری کا حق ادا کیا، وہ تاریخ کربلا کا سنہری باب ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر شہدائے کربلا کے ساتھ ہم بیان کریں۔ ساتویں منزل سے روانہ ہو کر جو منزل ضرورت سے روانہ ہو کر امام علی مقام آٹھویں منزل کے اوپر پہنچے، جسے سالبیہ کہتے ہیں۔ آٹھویں منزل سالبیہ تھی۔ یہاں پر آپ نے قیام فرمایا اور بظاہر حالات اس منزل پر پہلی بار آن جناب کو حضرت مسلم و ہانی کی شہادت کی واقعہ کی خبر ملی ہے کہ یہاں آپ جب آٹھویں منزل پہ تھے سالبیہ میں، تو یہاں آپ کو پتہ چلا کہ جناب مسلم بن عقیل کو اور
جناب عروہ بن ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب حضرت سید الشہداء کو جناب مسلم کی شہادت کی اطلاع ملی تو آپ نے جناب مسلم کی ایک چھوٹی سی صاحبزادی کو گود میں لے کر بہت پیار کیا اور بار بار سر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ کیفیت دیکھ کر وہ بچی کہنے لگی کہ آپ مجھ سے وہ سلوک کر رہے ہیں جو یتیموں سے کیا جاتا ہے۔ امام علی مقام نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، ہاں تم یتیم ہو گئی، اب تو مجھے اپنا باپ اور میری اولاد کو اپنا بھائی اور بہن تصور کرو۔ یہ روایت ناسخ التواریخ میں بھی ہے اور تاریخ عاصم کوفی میں بھی موجود ہے۔ 8ویں منزل سے روانہ ہو کر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام 9ویں منزل کے اوپر پہنچے جسے زبالہ کہتے ہیں۔ منزل سالبیہ میں رات گزارنے کے بعد صبح سویرے اگلی منزل کے لیے کافی پانی اپنے ہمراہ لے لیا اور آگے روانہ ہوئے اور منزل زبالہ پر جا کے قیام فرمایا، اور یہی وہ منزل ہے جہاں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کو قیس ابن مسہر کی شہادت کی خبر ملی۔ سید الشہداء نے ان لوگوں کو تاریکی میں رکھنا مناسب نہ سمجھا جو ان کے ساتھ قافلے میں موجود تھے، جن میں سے اکثر ایسے تھے جو محض اس خیال سے ہر منزل کے ساتھ شامل ہوتے جا رہے تھے کہ عراق کے حالات جناب سید الشہداء کے حق میں سازگار ہیں اور وہ جناب وہاں پہنچ کر ظاہری مسند اقتدار پر متمکن ہوں گے۔ اس لیے جناب نے مناسب سمجھا کہ عام لوگوں کو صحیح صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے تاکہ کوئی شخص غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے اور صرف وہی لوگ آپ کے ساتھ جائیں جو آپ کے عظیم مقصد سے متفق ہوں۔ چنانچہ آپ نے ایک تحریر پڑھ کے اہل کوفہ کو سنائی جس کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمیں یہ ہولناک خبر ملی ہے کہ مسلم بن عقیل، ہانی ابن عروہ اور قیس ابن مسہر شہید کر دیے گئے ہیں، اور ہماری محبت اور نصرت کا ادعا کرنے والوں نے ہماری نصرت سے دستبرداری اختیار کر لی ہے۔ اس لیے تم میں جو شخص واپس جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی اس پر ہماری طرف سے کوئی ذمہ داری ہے، والسلام۔ امام علی مقام کے اس اعلان کا وہی نتیجہ ظاہر ہوا جس کی توقع تھی کہ وہ لوگ جو صحیح صورتحال سے ناواقف تھے اور محض خوش آئند توقعات کے ماتحت ہمراہ ہو گئے تھے، علیحدہ ہو کر دائیں بائیں طرف روانہ ہو گئے، اور راستے میں شامل ہونے والوں میں سے سوائے چند آدمیوں کے صرف وہی لوگ آپ کے ہمراہ باقی رہ گئے جو مکہ و مدینے سے آپ کے ساتھ آئے تھے۔ 9ویں منزل زبالہ سے روانہ ہو کر آپ 10ویں منزل بطن عقبہ کی طرف پہنچے۔ اس مقام پر امام حسین علیہ السلام کی ملاقات بنی اکرمہ کے ایک شخص عمر بن لوزان سے ہوئی۔ اس نے جناب سے دریافت کیا کہ کہاں تشریف لے جانے کا ارادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوفے کی طرف جانے کا ارادہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ خدا کے لیے واپس چلے جائیں اور ان لوگوں پر ہرگز بھروسہ نہ کریں، آپ کے سامنے سوائے نیزوں اور تلواروں کے کچھ نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، یہ صورتحال مجھ پر مخفی نہیں ہے، مگر خدا کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، جو ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ پھر فرمایا، خدا کی قسم، جب تک یہ لوگ مجھے جان سے نہ مار ڈالیں گے اس وقت تک مجھے ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اور وہ جب ایسا کر گزریں گے تو خدا ان پر وہ شخص مسلط کرے گا جو ان کو ذلیل و خوار کرے گا، یہاں تک کہ تمام لوگوں سے یا قوم سبا سے بھی زیادہ ذلیل و رسوا کرے گا۔ اور یہاں اس شخص سے مراد یقیناً مختار سقفی ہیں کہ جنہوں نے ان یزیدیوں کو، ان بنو امیہ کے نمکخواروں کو ذلیل و رسوا کر کے واصل جہنم کیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے منزل عقبہ پر اپنے ساتھیوں سے فرمایا، میں ضرور شہید کیا جاؤں گا۔ اصحاب نے عرض کیا، یا ابا عبداللہ، کیا بات ہے؟ فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، وہ کیا خواب ہے؟ فرمایا، میں نے دیکھا ہے کہ کچھ کتے مجھے کاٹ رہے ہیں، اور ان میں سے زیادہ کاٹنے والا ایک سفید داغوں والا کتا ہے۔ آپ کا اشارہ شمر ملون کی طرف تھا جو کوڑی تھا۔ 10ویں منزل سے روانہ ہو کر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام 11ویں منزل شراف میں پہنچے ہیں۔
سید الشہداء اور ان کے ہمراہیوں نے رات منزل بطن عقبہ میں گزاری اور صبح ہوتے ہی وہاں سے آگے روانہ ہوئے اور منزل شراف میں جا کے قیام فرمایا۔ رات بھر وہاں قیام رہا۔ صبح سویرے وہاں سے آگے بڑھے اور روانگی سے قبل آن جناب کے حکم سے بہت سا پانی ہمراہ لے لیا گیا اور برابر یہ قافلہ رواں دواں رہا حتیٰ کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ قادسیہ سے چند میل کے فاصلے پر اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے ایک شخص نے اچانک نعرہ تکبیر بلند کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بے شک خدا بزرگ و برتر ہے، مگر اس وقت نعرہ تکبیر بلند کرنے کا سبب کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، میں کچھ کھجوروں کے درخت دیکھ رہا ہوں۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے بہت سے آدمیوں نے کہا، بخدا ہم نے تو اس جگہ کبھی کوئی کھجور کا درخت نہیں دیکھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں تو گھوڑوں کے سر نظر آ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا، بخدا میں بھی وہی دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیفیت دیکھ کر امام علی مقام نے فرمایا، کیا یہاں کوئی ایسی جگہ ہے جسے پشت پر قرار دے کر دشمن کا مقابلہ کیا جا سکے؟ یہ 11ویں منزل پر جب آپ پہنچے تھے تو یہاں پر آپ کو ہر کا قافلہ ملا تھا۔ یہ جو کھجور کے درخت سے محسوس ہو رہے تھے نا، یہ اصل میں لشکر تھا، 1000 لشکر تھا جو ہر لے کر آ رہا تھا۔ تو اس لشکر کو دیکھ کر پھر آپ ایک پناہ گاہ کی طرف چلے گئے تھے۔ ابھی لشکر 12ویں منزل پر جب آپ پہنچے ہیں تو وہاں پر لشکر ہر سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ کل ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آج ویسے بھی یہ وائس نوٹ کافی طویل ہو گیا ہے، باقی کل 12ویں منزل سے لے کر کربلا تک کا جو سفر ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ حر ابن زیاد رہائی سے جو ملاقات ہے وہ بھی انشاءاللہ۔